الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمت، خلاصہ ایک نعمت ہے جس کو زندگی اور حیات کہتے ہیں. حیات ساری کی ساری نعمتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اگر حیات اور زندگی کی نعمت میسر نہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی مادی اور معنوی نعمت کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. کی ہے یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ ساری کی ساری نعمتوں کی بنیاد اور اساس حیات اور زندگی ہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حیات کی جو نعمت انسان کو دے رکھی ہے بہت بڑی نعمت ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ نعمت بنیاد اور نعمت ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ نعمت بنیاد اور سبب ہے اس بات کا کہ جتنی بھی مادی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں ان سے انسان تلذذ اور ان سے انتفاع اور نفع ہی اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے پاس زندگی اور حیات ہو، اور جب اس کے پاس زندگی اور حیات ہو. اور جتنی بھی معنوی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھی ہیں ان معنوی نعمتوں کی معرفت اور حقائق اور اسرار انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس انسان کے پاس حیات اور زندگی ہو. گویا کہ یا تشریعات کا نظام ہو، گویا کہ کائنات کی مادی نعمتیں ہوں، یا تشریعات اور عبادات کی روحانی صلاحیتیں ہوں، کوئی بھی چیز بغیر زندگی اور حیات کے انسان حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے حیات اور زندگی ساری کی ساری نعمتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز قیامت پہ سوال کریں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ 5 سوالات میدان حشر کے اندر انسان سے کیے جائیں گے. جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا تو ایک رتی بھی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا. ان میں سے پہلا رتی بھی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا. ان میں سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تجھے ہم نے عمر عطا کی تھی، زندگی دی تھی، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 1000 سال، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور سنت تھی اتنی حیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور سنت تھی، اتنی حیات اور زندگی تجھے ہم نے عطا کی تھی. اس زندگی کو تم نے کہاں پر فنا کیا، کہاں خرچ کیا اس زندگی کو؟ یہ پہلا سوال ہوگا. دوسرا سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے جوانی عطا کی تھی، جوانی تم نے کہاں گلائی؟ اس لیے کہ
لیکن انسان کے پاس جوانی کی طاقت اور قوت نہ ہو تو بھی زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے۔ بچپن کا ذوف ہو یا پچپن کا ذوف ہو، اس ذوف کی حالت کی زندگی کیا زندگی ہے؟ ہاں، زندگی حقیقت میں وہی ہے جو شباب کی زندگی، جوانی کی زندگی، تو زندگی بھی عطا کی، طاقت بھی عطا کی ہے۔ تو دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ وہ جو تمہیں جوانی کی طاقت اور شباب کی قوت دی تھی، وہ جوانی کو تم نے کہاں گلایا؟ تیسرا سوال کیا جائے گا کہ جو مال تجھے عطا کیا تھا، جو مال تیرے پاس تھا، وہ مال کہاں سے تو نے حاصل کیا تھا؟ تو انسان کے پاس جوانی اور شباب کی طاقت بھی ہو لیکن سرمایہ زندگی نہ ہو، یعنی مال و دولت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی اور حیات کو آگے لے کے بڑھ سکتا ہے، جوانی کا لطف اٹھا سکتا ہے، تو اصل سورس، وہ مینز جو ہیں وہی آپ کے پاس نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، تو آپ کی یہ طاقت، لہذا مال کی جو نعمت عطا کی تجھے ہم نے، وہ مال تم نے حاصل کہاں سے کیا تھا؟ اور پھر مال کے بارے میں یہ ایک سوال نہیں، دوسرا سوال بھی کہ حاصل کہاں سے کیا، اور چوتھا سوال یہ کیا جائے گا کہ اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مال جب تک خرچ نہ ہو آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو گویا کہ مال کو آپ نے حاصل تو کر لیا ہے لیکن حاصل کر کے خرچ نہیں کیا تو پھر بھی آپ کی جوانی اور آپ کی زندگی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کو جب خرچ کرتا ہے، مال کو جب آگے کسی کو دیتا ہے، نہیں ہے، ہاں اس کو جب خرچ کرتا ہے، مال کو جب آگے کسی کو دیتا ہے، گویا کہ زبان حال سے مال جب آپ سے بے وفائی کر کے کسی دوسرے کی آغوش میں جاتا ہے تب آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایسا بے وفا دوست ہے کہ جب تک بے وفائی نہ کرے تو آپ کے کسی کام کا نہیں۔ تو لہٰذا نے مال حاصل کہاں سے کیا؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا؟ گویا کہ مداخل کا بھی سوال ہوتا ہے، مصارف کا بھی سوال ہوتا ہے کہ آیا کہاں سے، صرف کہاں پر ہوا ہے؟ یہ چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے جو علم، ظاہر ہے کہ انسان زندگی جب گزارتا ہے، جوانی شباب کی قوت کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھے گا؟ علم نہیں ہے تو راستے کیسے عبور کرے گا؟ علم نہیں ہے تو مال کو کہاں سے کمائے گا؟ مال کو کہاں خرچ کرے گا؟ کہاں سے کمائے گا؟ مال کو کہاں خرچ کرے گا؟ تو بنیاد علم بنتی ہے۔ تو علم جو تجھے ہم نے عطا کیا تھا اس لیے تاکہ جوانی اور زندگی کا حقیقی لطف تو حاصل کر سکے، تو اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا؟ یہ پانچ سوال جب تک نہیں کیے جائیں گے، سرکار دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رتی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا۔ تو دیکھیے یہ زندگی اور یہ حیات، یہ ایسی عظیم و شان نعمت ہے کہ اس کا سوال وہاں میدان حشر میں پہلا ہوگا کہ جب تک یہ نہ بتا دو کہاں کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان دنیا کے اندر جن لمحات کو ضائع کرتا ہے اس کی کل روز قیامت میں جواب دہی ہوگی۔ ہاں، اچھے میں خرچ کیا تو وہاں انعام ملے گا، برے میں خرچ کیا تو برا انجام ملے گا۔ تو اس لیے تو گویا کہ ساری کے ساری نعمتوں کا نچوڑ اور خلاصہ زندگی، زبردست نعمت۔ اور پھر اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی سعادتیں رکھی ہیں، ایک دنیوی سعادت، ایک اخروی سعادت۔ ایک دنیاوی سعادت یعنی کائنات کی نسبت سے تکوینیات کی دنیا کی سعادتیں کہ وہ کیا ہیں؟ اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک جسمانی سعادت ہے، ایک آرامی سعادت ہے، اور ایک نیک نامی سعادت ہے۔ پہلی جسمانی سعادت ہے کہ انسان کو جو جسم و جان اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے وہ تندرست ہے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے، معذوری سے ہے، وہ تندرست ہے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے، معذوری سے بالا تر ہے، تو ایسی جسم و جان اس کو عطا کی، تو گویا کہ جسمانی سعادت۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو یہ جسمانی سعادت اللہ تبارک و تعالی عطا کرے، دیکھنے کی آنکھیں اس کی بینا ہو، سننے کے کان، دیکھنے کی اس کی شخصیت اور لک اس کی اچھی ہو، تو گویا کہ جسم کا ایک ایک روح اس کا بالکل صحیح و سالم اور اعتدال کے ساتھ ہو، کسی میں کوئی نقص اور ڈیفیکٹ نہ ہو، کوئی معذوری نہ ہو۔
تو گویا کہ جسمانی سعادت تو جسم کا حسن و جمال، جسم کی خوبصورتی، شخصیت کا کی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں یہ جسمانی سعادت دنیا کے اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا میرے ظاہر کو خوبصورت بنا دے۔ تو گویا کیوں؟ اس لیے کہ مدار نجات جو سیرت و صورت نہیں ہے، گویا کہ صورت جو ہے مدار مسرت تو ہے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کیسا اچھا اللہ نے مجھے بنایا، لیکن ساتھ یہ دعا کرو کہ یا اللہ جیسا اچھا تو نے میرا چہرہ بنایا، میری شخصیت بنائی، یا اللہ میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دیجیے۔ تو گویا کہ یہ دعا سکھلا دی۔ تو معلوم ہے کہ جسمانی خوبصورتی یہ دنیا کی سعادت یہ بھی مطلوب ہے اور انسان کی چاہت ہے۔ دوسری آرامی سعادت، آرامی کا مطلب ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں آسائشیں وہ اس کو حاصل ہیں، یہ جسم و جان کی خوبصورتی اور حسن و جمال تو اس کو ملا، لیکن لیٹنے کا آرام نہیں، کھانے کا سکون نہیں، پینے کا مزہ نہیں، پہننے اوڑھنے کا لطف نہیں، تو یہ چیزیں اگر نہیں ہیں صرف جسم کی خوبصورتی کس کام کی؟ تو آرامی سعادت مانگتا ہے کہ کھاؤں تو آرام ملے، پیوں تو آرام ملے، پہنوں تو کھاؤں تو آرام ملے، پیوں تو آرام ملے، پہنوں تو آرام ملے، لیٹوں تو آرام ملے۔ گویا کہ آسائش اور آرائش کی جتنی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا کر دیتا ہے، تو گویا کہ یہ دوسری سعادت بھی اس کو مل گئی جس کو آرامی سعادت کہتے ہیں، آرام و راحت والی زندگی نصیب ہو گئی۔ اور تیسری آرام و راحت والی زندگی نصیب ہو گئی۔ اور تیسری سعادت ہے نیک نامی سعادت۔ نیک نامی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ زندگی محدود ہے، متناہی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونا ہے۔ تو اس کی اب یہ چاہت ہوگی یا اللہ اتنے عرصے کے بعد تو میں ختم ہو جاؤں گا، میں دنیا میں نہ عرصے کے بعد تو میں ختم ہو جاؤں گا، میں دنیا میں نہ رہوں گا، میں قبر میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا پیچھے ذکر کیسے رہے جیسے میری شخصیت حسن و جمال اور خوبصورتی کے ساتھ چلتی پھرتی نظر آتی تھی، یا اللہ اسی خوبصورتی کے ساتھ کم از کم میرا نام پھیلا ہوا نظر آئے، لوگ میرا نام لے تو نیک نامی کے ساتھ نام لے، خیر کا آدمی تھا یار، بھلا چنگا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، تو نیک نامی میری عالم کے اندر پھیلتی رہے گی، تو ایسے لگے گا جیسے میں خود زندہ سلامت پھر رہا ہوں، میں زندہ سلامت خود پھر رہا ہوں۔ تو بات وہی ہے، کہتے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کا کام دنیا سے نہیں جاتا، کام دنیا کے ہے۔ اس کام کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یار وہ فلاں مرحوم یہ اس کی نشانی ہے، یہ کام اس نے کیا تھا، یہ کمال اس نے دکھایا تھا، یہ خدمت خلق کے ذریعے سے پیدا کیے تھے۔ تو نیک نامی، تو تیسری جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نیک نامی پھیلے، ذکر خیر جو ہے وہ دنیا کے اندر میرے جاری اور ساری رہے، تو یہ دنیا اور ساری رہے۔ تو یہ دنیاوی سعادت کے تین شعبے ہیں، پہلی جسمانی سعادت، دوسری آرامی سعادت، اور تیسری جو ہے نیک نامی سعادت۔ یہ تین سعادتیں دنیا کے اندر انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور یہ ہر انسان کی مطلوب اور چاہت ہے، ہر انسان کی فطری خواہش ہے، اور اللہ تبارک و ہر انسان کی فطری خواہش ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی فطری خواہش کو منع نہیں کیا، بالکل اجازت دی ہے آپ اس فطری خواہش کو حاصل کریں، آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے کریں، آرائش اور آسائش کے سامان حاصل کرنا چاہتے کریں، اپنے جسم کو بنانا سنوارنا چاہتے بنائیں سنواریں، خوبصورت رہنا چاہتے خوبصورت پہنیں، خوبصورت زندگی گزاریں، منع نہیں کیا۔ اور پھر ایسے نیک کام کریں کہ پیچھے ذکر خیر آپ کا چلتا رہے، صدقات جاریہ ایسے چھوڑ کے چلے جائیں، پیچھے آپ کا نام رہے اور ثواب آپ کو پہنچتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے منع نہیں کیا کہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے، لیکن اس بات سے منع کیا غرق ہو جاؤ کہ آخرت کی جو سعادت اس سے غافل ہو جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں۔ آپ اپنے جسم سنوارنے میں لگے رہیں، آپ پہننے اوڑھنے میں لگے رہیں، آپ کھانے پینے میں لگے رہے، بس صبح شام کی یہ دھن ہے، صبح شام کی یہ دھن ہے، اور یہی کہ یار لوگ مجھے کیسے اچھا سمجھے، لوگ مجھے کیسے یاد کریں، جگہ جگہ اپنی وہ ریاکاری کر کے اپنے نام کو پھیلاتے رہیں۔ تو گویا کہ ایسے اسباب اختیار کریں کہ آپ ایسا لگے کہ آپ اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ ہاں آرام اور آسائش کے سامان حاصل کو گوارا نہیں، ہاں آرام اور آسائش کے سامان حاصل کرنا چاہتے حاصل کریں، لیکن آپ اسی میں اتنے غرق ہو گئے کہ آخرت کی تیاری پر نگاہ ہی نہیں ہے۔
اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اصل سعادت تھی، یہ تو زندگی تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، جیسے یہ ختم ہو جائے گی تو آگے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو آپ کے ہاتھ خالی ہوں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پر اسی پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الہاکم التکاثر، سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں جو ہے وہ کثرت کی یعنی بہتات کی کثرت نے بہتات کی جو ہے تو بس اپنی دنیا کے ساز و سامان کے بنانے سنوارنے میں لگے ہو، ایسے غفلت میں پڑ گئے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبریں جا دیکھی، مطلب قبر میں جا پہنچے، مر گئے، موت آ گئی، اور وہ آخرت کی جو سعادت تھی اس پر کام ہی نہیں کیا، اس میں کام ہی نہیں کیا، وہ رہ گئی، نہ خدا کی نماز پڑھی، نہ خدا کا روزہ رکھا، نہ خدا کو یاد کیا، نہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، ادھر نگاہ نہیں پڑی، اسی دنیا کی ہم چکر کے اندر گھومتے رہ گئے۔ اس لیے الہاکم التکاثر، تم کو بہتات کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا، زیادہ ہو جائے، زیادہ کپڑے، زیادہ مکان، زیادہ دکانیں، زیادہ دولت، زیادہ کپڑے، زیادہ مکان، زیادہ دکانیں، زیادہ دولت، زیادہ خوبصورتی، زیادہ طاقت، زیادہ حسن و جمال، گویا کہ اسی دھن میں ایسے اب غرق ہو گئے کہ غافل ہو گئے کہ آخرت کی بھی تیاری کرنی تھی، اس لیے کہ یہ جسم و جان اس کو جتنا بھی بنا سنوار لیں، آخر جانا اس نے قبر میں ہی ہے۔ زندگی کے جتنے لمحات تمہیں دیے وہ بڑھنے، ہاں صحت مند طریقے سے آپ وہ گزار لیں گے 70 سال، لیکن 70 سے 80 ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ جتنا بھی جب مقوی بند چیزیں کھا لیں، جتنی بھی آپ ایکسرسائزیں کریں، مرنا آپ نے ٹائم پر ہی ہے۔ اس لیے اس مرنے کے بعد کی تیاری آپ نے کیا؟ کچھ نہیں کی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک تبارک و تعالی نے اس صورت میں اسی بات کی تنبیہ کر دی کہ یہ جو کثرت کی جو حرص ہے، بہتات کی حرص ہے، یہ حرص اچھی نہیں ہے۔ آپ بہتات کی جو تمہیں چاہت ہے، یہ فطرت ہے، وہ اس کی ہم بھی اجازت دیتے ہیں، یہ محمود ہے، مقصود نہیں ہے، یہ محمود ہے، مقصود نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کو مقصود بنا لیا اور جو مقصود تھا یعنی آخرت کی تیاری، اس کو تم بھول گئے، غافل ہو گئے، تو پھر یہ ساری کی ساری تمہاری محنت مذموم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر کہ تم کو بہتات کی حرص نے، کثرت کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اور دوسری جو سعادت ہے وہ سعادت اخروی، آخرت کی سعادت، کہ مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکرا کر استقبال کر کے جنت کے دروازے کھول دیں۔ یہ آخرت کی سعادت کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے ساز و سامان کو استعمال کر رہے ہیں، کائنات کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں، لیکن رب کائنات سے غافل نہیں ہوئے، کائنات سے مزہ اڑا رہے ہیں، لیکن کائنات کے اندر نعمتیں عطا کرنے والے منعم سے غافل نہیں ہو رہے۔ نام اگر عبد اللطیف ہے تو عبد اللطیف کے سارے خزانے ہمیں عطا کر رہی ہے، ہم اس کے بندے ہیں تو بندگی کا حق ادا کر کے دکھا رہے ہیں کہ واقعی کھانے کا لطف ملا، اس لطیف کو یاد کیا، پینے کا لطف ملا، اس لطیف کو یاد کیا، پہننے کا لطف ملا، اس لطیف کو یاد کیا، سونے کا لطف ملا، اس لطیف کو یاد کیا، تو عبد اللطیف ہونے کا جو حق تھا وہ ادا کیا ہم نے۔ کھانا کھایا، کہہ دیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، وہ اس کا حق ادا کر دیا۔ کھانا سامنے آیا، بسم اللہ کر اس کو یاد کیا تو اللہ اس کا حق ادا کر دیا۔ پہننے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے پہنا، اس کے پہننے کا حق ادا کر دیا۔ تو گویا کہ عبد اللطیف نام رکھا تو اس کا حق ادا کر دینے کا حق ادا کر دیا۔ تو گویا کہ عبد اللطیف نام رکھا تو اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ نہیں کہ عبد اللطف بن گئے، لطف کے بندے، لطف ملا تو شکر کیا، لطف نہ ملا تو نہ صحیح۔ ایون نماز میں لطف ملا تو پڑھتے رہے، نماز میں لطف نہ آیا تو نماز بھی چھوڑ دی، روزے میں لطف نہ آیا تو روزہ بھی چھوڑ دے۔ نہیں، آپ عبد اللطیف آپ نہیں ہیں۔ تو بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی نہ گزارو کہ جو اصل سعادت تھی آخرت کی اس سے تم غافل ہو جاؤ، نعمتوں کی لذتوں میں ایسے غرق نہ ہو جاؤ کہ نعمتیں دینے والے کو بھول جاؤ، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں جانے کا وقت آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ تکاثر، یہ اس کا نمبر جو ہے تدوینی اعتبار سے 102 ہے، 102 نمبر۔ اس سے پہلے 101 نمبر میں سورۃ القاریہ ہے، پچھلے مہینے القاریہ پر گفتگو کی تھی، اور القاریہ جو سورت تھی اس میں قیامت کا ذکر تھا اور قیامت کے احوال کا ذکر تھا۔ یہ سورۃ تکاثر کے اندر اس قیامت سے غفلت کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر ہے۔
جیسے میں نے بتایا 114 جو صورتیں قرآن کریم کی، ہر صورت کا پہلی صورت کا ایک ربط ہے، ایک جوڑ ہے، ایک مناسبت ہے، اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی صورتوں کو لا رہے ہیں، لہذا سے اللہ تبارک و تعالی صورتوں کو لا رہے ہیں۔ لہذا یہ تدوین یعنی قرآن کریم کے اندر جس انداز سے ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں یہ بھی توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیتے تھے اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھو، اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے لکھو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، تو گویا کہ کاتبین بھائی اس کے مطابق لکھتے تھے۔ اس طریقے سے یہ ساری کی ساری صورتیں متعین کی گئی۔ تو یہ 102 نمبر یہاں پر جو صورت کا رکھا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور حکم کے ساتھ رکھا۔ اس سے پہلے القاریہ، القاریہ میں قیامت کا ذکر، قیامت کے احوال، غفلت کے اسباب میں نے بتایا، بہتات، یہ بہتات اور کثرت، کس کی؟ مال کی کثرت، پہننے اوڑھنے کی کثرت، حسن و جمال کی کثرت، اپنی یہ افرادی قوت کی کثرت، عزت و مرتبہ کی کثرت، اقتدار کی کثرت، یہ جو ہر وقت کا ایک جو ہے ادھیڑ بن اس کے لگی ہوئی یہ چیزیں کثیر ہو جائیں۔ اور مادی دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں انفرادی سطح تو چھوڑیں، ملکی سطح، ریاستی سطح، بین الاقوامی سطح تک اب دیکھو تو یہی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں، یہی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں، بس کثرت کثرت۔ آج جیسا آپ جانتے ہیں فلسطین کے اندر اسرائیل فلسطین کی جنگ ہو رہی، آپ جانتے ہیں فلسطین کے اندر اسرائیل فلسطین کی جنگ ہو رہی، کس بات؟ یہ کثرت، تکاثر، میری زمین بڑھ جائے، میری لینڈ بڑھ جائے، میں وہاں تک میرا جو وہ سلطنت کا پرچم بلند ہو جائے، وہاں تک ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں بڑھنا۔ حالانکہ سکون کی زندگی آپ کو نصیب ہے، آپ جسے خطے کے اندر ہیں، حالانکہ سکون کی زندگی آپ کو نصیب ہے، آپ جسے خطے کے اندر ہیں عزت سکون سے رہ رہے ہیں، آپ کی نسلیں رہ رہی، سب دنیا رہ رہی۔ لیکن یہ جو بہتات کی جو حرص ہے، میری یہ زمین کی سطح بڑھ جائے، اتنے 1000 مربع میل پر میری سلطنت ہے، اتنے 1000 مربع میل پر ہو جائے، وہاں کونے تک میرا ہے، اتنے 1000 مربع میل پر ہو جائے، وہاں کونے تک میرا پرچم بلند ہو جائے، یہ بہتات۔ کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر جا دیکھی۔ تو گویا کہ یہ بین الاقوامی سطح تک بھی یہی وہ مرض ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالی نے نشاندہی کہ الحاکم التکاثر، تکاثر، کثرت کی جو حرص ہے اس نے مار دیا ہے۔ اور آپ آج جانتے ہیں ایٹم بم کی جنگیں نہیں، آج اکانومی کی جنگیں، اقتصاد کی جنگیں ہیں۔ اکانومی کے اندر جو سٹرانگ ہے بس وہی سٹرانگ ہے، اکانومی میں کمزور ہے وہ کمزور ہے، بھلے اس کے بعد ایٹم بم بھی ہو، لیکن اکانومیکلی کمزور ہے، اس کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے۔ طاقت چاہیے، دولت چاہیے، ویلتھ چاہیے، وہ نہیں ہے۔ کس تو معلوم ہے اصل جنگ یہ ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کو ٹھوکر مارو، دنیا کو لات مارو، یہ محاورہ بنا، یہ دنیا کیا؟ دنیا کو لات مارو۔ ہمارے ایک پیر و مرشد ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے بھائی یہ تو ہو کہ مارنے کی لات اٹھے تو صحیح، اتنی دنیا تو ہو مارنے کی لات اٹھے تو صحیح۔ مطلب ہے کہ پیٹ میں یہ ایک لقمہ ہی بھی نہیں، لات اٹھتی نہیں، خود ہی گرے پڑے، لات کیا ماریں گے؟ مطلب اتنی دنیا تو ہو کہ مارنے کی لات اٹھے تو صحیح۔ تو اللہ نے ایسا بھی نہیں کہا کہ بالکل آپ کنگال ہو جائیں، تو اللہ نے ایسا بھی نہیں کہا کہ بالکل آپ کنگال ہو جائیں کہ لات ہی نہ اٹھے مارنے کو۔ تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ لات مارو، لیکن فرمایا کہ اتنا تو ہو۔ اس لیے کسب معاش کو فرض قرار دیا کہ کسب المعیشت فریضۃ علی الفریضہ، کہ یہ معاش یعنی اپنی کسب معاش کرنا یہ فرض ہے، فریضے کے بعد، یہ نماز کے بعد اولین فرض آپ کا کسب معاش ہے۔ آپ کے دکان کھولنا فرض، آپ کے لیے نوکری کرنا فرض، آپ کے لیے زراعت کرنا فرض، تو کسب معاش کی جو بھی اسباب ہو آپ کو اختیار کرنا فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین۔ اللہ دے گا یار، بھئی اللہ بے شک دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے اپنی قدرت کا اظہار دنیا میں سنتوں کے تحت کرتا ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے اسباب آپ اختیار کریں اور نتیجہ اللہ ظاہر کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اللہ تبارک و تعالی دنیا کو حکم دیتے کمانا آپ کا کام ہے، آپ بڑھ کے کمائیے، اب جو رزق اللہ تبارک و تعالی لکھ رکھا وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کا امتحان نہ لیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے رزق کو دیکھو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، بس میں جو اب اللہ کو ہمیں آزمانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو ہمیں آزمانے کی اجازت ہے، خود قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو ہمیں آزمانے کی اجازت ہے، خود قرآن میں اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل،
تمہیں اللہ کے کسی کام کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کیسے کر دیا، اللہ یہ کیسے کرے گا، نہیں۔ ہاں البتہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر سکتے تم نے ایسا ایسا کیوں کیا، تو تمہیں اللہ کا ٹیسٹ لینے کی اجازت نہیں، اللہ کو ہمارا ٹیسٹ لینے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے رزق دے گا۔ تو اس لیے تو کسب معاش کو بھی فرض عین قرار دیا، جیسے نماز فرض عین ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسب معاش دائیں بائیں کی خبر ہی نہ ہو۔ جیسے مکھی شہد کے اوپر ٹوٹتی ہے، شہد پہ گرتی ہے، اس کو چوستی ہے، کھاتی ہے، اتنی غرق ہو جاتی ہے، شہد میں پھنس ہی جاتی ہے۔ اب اڑنے کی کوشش کرتی، اڑ ہی نہیں پاتی، پھنس جاتی، یہاں تک کہ شہد کی دلدل میں مری جاتی ہے۔ تو یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کسب معاش مال کمانے میں اتنا لگ جائے، اتنا اندر بالکل غرق ہی ہو جائے دنیا کے اندر، اور پھر اڑنا بھی چاہے تو اڑ نہ پائے، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبریں آ جائیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی۔ تو اس کے اندر جو ہے قیامت سے جو غفلت کے اسباب بیان کیے، اور وہی اسباب یہی کہ بہتات کی حرص جو ہے یہ انسان کو اسباب یہی کہ بہتات کی حرص جو ہے یہ انسان کو برباد کرتی ہے، انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، ریاستی سطح پر ہو، ایون بین الاقوامی سطح پر ہو۔ اب بین الاقوامی دنیا کے اندر جنگیں جو ہیں، آج جنگوں کا تصور سوائے اس کے کہ بہتات کی حرص اور کوئی تصور نہیں۔ اعلاء کلمۃ اللہ، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کا نام اونچا ہو، اللہ کا نظام حق چلے، یہ بنیاد ختم ہے۔ ہر دنیا کی طاقت یہی کہتی ہے ملک بڑھ جائے، ملک بڑھ جائے۔ وہ تو مجاہدین اسلام کو اللہ جن کو اخلاص کی دولت عطا کرے، وہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لے کے آگے بڑھیں جیسے صحابہ اکرام۔ لیکن یہ تو بہتات کی حرص کے علاوہ کوئی دوسرا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمیں لینڈ زیادہ ہو جائے، پرچم یہاں سے وہاں تک ہو جائے، ہمارا جو ورلڈ آرڈر یہاں سے وہاں دنیا کے اندر چل جائے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچیں گے، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہونا، وہ جو آسمان میں اللہ نے فیصلے کر رکھے۔ اس لیے تنبیہ کی ہے اللہ زرتم المقابر۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں قرآن کریم کی 6600 آیات ہیں۔ فرمایا کہ کسر کو ہٹا دو تو 6000، پورے 6000 آیتیں ہیں، اور 6000 اس کی آیتیں، اور اس میں 6 طرح کے مضامین آیتیں ہیں، اور 6000 اس کی آیتیں، اور اس میں 6 طرح کے مضامین ہیں۔ ایک اللہ کا تعارف، دوسرا صراط مستقیم کا تعارف، اور تیسرا جو آخرت کا تعارف، اور چوتھا فرمایا کہ وہ اہل طاعت کا ذکر جو اللہ کے مطیع بندے ان کا ذکر، اور پانچواں اہل کفار کے اقوال، اور چھٹا منازل قرب الہی کے جو راستے ہیں، ان کی منزلیں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے راستے۔ تو یہ 6 چیزیں جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور ہر ایک مضمون جو میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا تعارف کروایا ہے، الحاکم التکاثر میں آخرت کا تعارف کرایا ہے، چونکہ 6 مقاصد میں سے ایک کا ذکر کیا ہے، اور ایک مقصد 1000 آیت کے برابر ہے، لہذا اس ایک کا پڑھنا 1000 آیت کے برابر ہوگا، کہ اس میں آخرت کا تعارف ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون علم یقین لا ترون الجحیم، یہ سارا آخرت کا ذکر۔ تو یہاں چونکہ تعریف آخرت ذکر کی گئی ہے، اس لیے سورۃ تکاثر کا ایک مرتبہ پڑھنا یہ 1000 آیت کے برابر ہے۔ یہ وہ مبارک جو صورت ہے، اس لیے الحاکم التکاثر، تم کو بہتات کی حرص نے الحاکم التکاثر، تم کو بہتات کی حرص نے جب وہ غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ کیونکہ بہت سی صورتیں آیتیں ایسی جن کا کوئی شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی وہ آیات نازل کرتے ہیں، وہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے شان ورود، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، کوئی ایسا نظارہ سامنے آتا، آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو شان نزول قرآن کا ہوتا ہے، شان ورود حدیث کا ہوتا ہے۔ اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول سیدھا ہے، بہتات کی حرص، زیادتی اور تکاسب کی حرص کس کو نہیں ہے؟ ہر بندے کو حرص ہے، وہ دنیا زیادہ مکان ہو، زیادہ دکانیں ہوں، زیادہ لباس ہوں، زیادہ ہر چیز زیادہ،
تو کہا کہ یہ بہتات کی انسان کی فطری ہے، ہر بندہ اس میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تاکہ یہ بہتات کی جو حرص ہے اس کی نفی کی جائے تاکہ لوگ اپنے حد اعتدال پر آ جائیں، اس کی نفی کی جائے تاکہ لوگ اپنے حد اعتدال پر آ جائیں۔ دوسرے بات مفسرین فرماتے ہیں نہیں، یہ واقعہ پیش آیا دو قبیلوں کے درمیان، دو قبیلے تھے، حارثہ اور بنی حرس۔ تو حارثہ اور حرس یہ دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں کوئی بحث ہو گئی، بحث اس بات پہ ہو گئی کہ دیکھو ہمارے قبیلے میں بڑے بڑے باکمال پیدا ہوئے، بڑے بڑے فضل و کمال والے پیدا ہوئے۔ دوسرا کہتا نہیں ہمارے پیدا ہوئے، کہ تمہارے بتاؤ کتنے پیدا ہوئے، انہوں نے گنے، اور کہا تو ہمارے دیکھو اتنے پیدا ہوئے انہیں گنے۔ اب ان کے کم ہوئے، وہ فلاں فلاں جو مرے وہ بھی ہمارے قبیلے کے تھے، انہوں نے کہا یوں تو ہمارے بھی قبرستان کے اندر بڑے پڑے ہیں، کہ چلو پھر کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہاں کتنے کس کے زیادہ ہے۔ اب یہ قبرستان پہنچ کے دونوں قبیلے، اب قبریں گرنا ہے، یہ دیکھو یہ بھی ہمارا بڑا کمال کا شاعر تھا، یہ ہمارا کمال کا ادیب تھا، یہ بڑا کمال کا آدمی تھا، تو یہ وہاں ساری، تو ادھر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی سورۃ نازل فرما دی الہاکم التکاثر، یہ بہتات کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبریں کاؤنٹ کرنے لگ گئے، جبکہ قبریں کاؤنٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ مرنے والے کے لیے نہ تم لوگوں کو کیا فائدہ، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ مرنے والے کے لیے نہ تم لوگوں کو کیا فائدہ۔ ہاں جو زندہ با کمال ہے بات اس کی کرو، لیکن بہتات کی اپنے آپ کی زیادتی ثابت کرنے کے تمہاری حالت ایسی مت ماری کی کہ جا کر قبریں گن رہے ہو۔ یہ تنبیہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات نازل فرما دی، اور ایک دوسرا واقعہ یہ لکھا جاتا ہے کہ دو قبیلے جن کی اس بات پر بحث ہو گئی کہ ہمارے جو ہے قبیلے کے اندر زیادہ بہادر اور شجاع لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جی بتاؤ کتنے پیدا ہوئے، ہمارے فلاں ہوئے، کہتے یہ ہمارے بھی فلاں ہوئے، فرض تو کم ہے، کہتا نہیں وہ فلاں جو شہید ہوئے، وہ فلاں جنگوں کے اندر مارے گئے، ان کی قبریں وہاں پہ ہیں، کہتا یوں ہمارے بھی بڑے بڑے مارے گئے۔ اب وہ قبرستان پہنچ گئے، اب وہاں کاؤنٹنگ ہو رہی، اب وہ اپنے مرنے والوں، یہ اتنا بڑا بہادر تھا، یہ مرا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا چچا، اب اس کو گننا ہے۔ ادھر اللہ تبارک الحاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو یہ بہتات کی حرص نے، بھئی یہ تمہارے زیادہ ہمارے کم، بھئی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس وقت کرنٹ کون کتنا طاقتور بات تو اس پر ہے بھائی، اور تمہاری بے عقلی کا عالم یہ کہ حتیٰ زرتم المقابر، جا کے قبریں جا دیکھی، اب قبر میں بڑے ہوئے کو آپ پتہ نہیں کس حال میں، یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے، اس مرے ہوئے کو آپ اپنے یہ کمال کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ان قریب تم جان لو گے، پر تم پر بھی جب موت آئے گی پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ تو یہ قبروں کے اندر پڑوں کو بھی تو اپنے فضیلت میں لا رہے ہو، یہ تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ تو اس پر ایک شان نزول یہ لکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ آدمی کی فطرت میں اتنی حرص ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو لتمنا وادین ثانین، کہ یہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، کاش دو مل جائے۔ اگر دوسری وادی بھی دے دی جائے تو فرمایا کہ یہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، کاش ایک اور وادی مل جائے، تیسری وادی تمنا کرے گا۔ لیکن آگے فرمایا کہ لیکن یہ اس کی حرص نہ کرے گا، لیکن آگے فرمایا کہ لیکن یہ اس کی حرص جو ہے وہ سونے کی وادیاں نہیں بجھا سکتی، یہ قبر کی مٹی اس کی حرص کو بجھائے گی۔ مر جائے گا، پیٹ میں قبر کی مٹی اترے گی، اب اس کی حرص ختم ہوگی، مطلب مرتے دم تک حریص ہی رہتا ہے یہ انسان۔ یہ بیان فرمایا آپ نے، یہ بیان فرمایا۔ تو یہ جب بیان فرمایا، یہ سورت نازل فرمائی الہاکم التکاثر، کہ تمہیں جو ہے وہ بہتات کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ جیسے فرمایا ایک وادی پہ پیٹ نہیں بھرے گا، دو وادی پہ پیٹ نہیں بھرے گا، تیسری وادی پہ پیٹ نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ مر جائے گا، قبر میں جا گرے گا، اب جا کے بس ہوگی۔ کرام فرماتے ہیں کہ یہ وادیوں والی حدیث نبی بیان جب کیا کرتے تو ہم اس کو قرآن کی آیت سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے قرآن کی آیت ہے، لیکن جب آپ نے یہ سورت نازل ہوئی یہ بیان کی تو پتہ چلا نہیں وہ تو حدیث تھی، اس حدیث کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت تکاثر نازل فرمائی۔ تو کہا کہ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ سورت تکاثر نازل فرمائی۔
تو کہا کہ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ ہرس، اس ہرس کی وجہ سے انسان مارا جاتا ہے۔ لکھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا ہے، یا نبی اللہ اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں چلوں۔ کہا میاں میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا کہ نہیں سفر میں چلو۔ کہا میاں میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کے سفر میں تھوڑی سی آپ کی رفاقت و صحبت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چل دیے۔ اب یہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ٹیلا، مٹی کا ٹیلا دیکھا۔ اب ٹیلے سے گزرنے لگے تو کہنے لگے یا نبی اللہ یہ مٹی کا ٹیلا ہے، آپ اس مٹی کے ٹیلے کو سونے کا بنا دیں۔ بھائی اس میں اعظم اس لیے تو نہیں کہ مٹی کو سونا بناتا پھروں۔ کہ نہیں حضرت آپ کو اللہ نے دیا تو اب کر دیں، میں غریب آدمی ہوں۔ فرمایا کوئی فائدہ نہیں، کیا اتنی ہرس کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا عطا کیا اس پہ صبر شکر کر، اور اللہ کی ملاقات نہیں حضرت اصرار کیا تو حضرت نے دعا کر دی، وہ سونے کا بن گیا۔ اب جو سونے کا بن گیا وہ حضرت کی رفاقت و صحبت تو بھول گیا کہ حضرت بھی اوکے بائے آپ جائیے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، مجھے مل گیا۔ لوگ تو لطیفے بناتے ہیں لیکن بات اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض دفعہ لطیفوں سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کسی کو اللہ والے کو ملا نا کہ جی اللہ والے کا جی میں بڑا جی بابا جی بہت غریب ہوں مفلس ہوں، میں بڑا جی بابا جی بہت غریب ہوں مفلس ہوں، آپ میرے لیے کوئی کرم کریں، یہ جو اینٹ سونے کی بنا دیں ہیں تو میرا کوئی گزارا ہو جائے گا۔ کہا بیٹا اچھا، انہوں نے یوں اشارہ کیا تو سونے کی بن گئی۔ اب وہ پھر پیچھے جاؤ لے لو، وہ پھر پیچھے ان کے جی حضرت یہ دیوار پوری سونے کی بن گئی ہے۔ ان کے سنبھالو بھائی بنا دی، نہیں حضرت پھر پیچھے پھر آگے کوئی بہت بڑا ایک ایسی ٹیلا، انہوں نے جی حضرت یہ سونے اشارہ کیا سونے کا بن گیا، لو بھائی لے لو۔ اب وہ پھر پیچھے تو وہ بزرگ رکے، بھائی تمہیں سونے کی اینٹ دے دی، دیوار دے دی، اتنا ٹیلا لے دے۔ اب انسان کی ہرس کا عالم یہ ہے، بھائی سونے کی اینٹوں کی دیوار بنا دی، اینٹوں کی دیوار بنا دی، انگلی میں یہ پتہ یہ انگلی میں کمال ہے بھائی، حضرت یہ انگلی چاہیے۔ اب بتاؤ ہرس کہاں تک پہنچتی ہے؟ تو یہ انسان کی حالت یہ ہے۔ اب وہی بات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے سونے کا ٹیلا بنایا، کہا حضرت ٹھیک ہے جی آپ جائیے۔ میں کہا ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے جی آپ جائیے۔ میں کہا ٹھیک ہے حضرت چلے گئے۔ اب یہ سونے کا ٹیلا، اب پریشان اتنا ٹیلا کٹھا کیسے کروں، سوچ رہا ہے تو دو مسافر گزرے، دیکھا سونے کا ٹیلا چمک رہا دھوپ کے اندر، وہ آگے اوہ یہ کیا ہے؟ کہتا بھائی یہ سونے کا ٹیلا یہ وہ۔ تو کہا بھائی ایسے نہیں کرو، اب مل بانٹ کے کر لیں گے، 3 بندے 3 حصے بانٹ لیں گے یار، اب ایسے نہیں کرو۔ کہا ہاں ٹھیک ہے ہمارا بھی ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنی انتظام بوریاں شوریوں کا کرنا شروع کر دیا کریں۔ اب ان کا چلو یار کھانا کھاتے ہیں، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایک کو کہا یار کھانا لے کے آؤ بیٹھتے ہیں۔ اب وہ ایک آدمی جو ہے کھانا لینے کے لیے گیا۔ جب وہ کھانا لینے گیا تو باقی جو 2 بیٹھے تھے ان کا بھائی یہ تیسرے کا حصہ ذرا مائنس کریں، مطلب ہے کہ ہم 2 میں 50-50 ہو جائے، بجائے اس کے کہ تیسرا حصہ لیں۔ اس کا کیا ہوگا طریقہ دوسرے کا کہ جے وار کریں گے، قتل کر دیں گے، اور پھر ہم 50-50 کر لیں۔ یار یہ آئیڈیا اچھا ہے، چلو تیاری ابھی چھرے تیار کر لیے۔ وہ کھانے لینے گیا، اب ادھر ان کی نیت خراب تھی، ادھر نیت اس کی بھی خراب تھی۔ وہ کون سا صالح تھا، پارسا تھا، انہوں نے سوچا کہ یار یہ بڑا اچھا موقع، کھانے میں زہر ملوا دوں اور جناب میں اکیلا سارا ٹی لے لوں گا۔ اسے کھانا خریدا، کھانے میں زہر ڈال دیا۔ اب کھانے میں زہر ڈال کے لے کے آ گیا بڑا خوش۔ اب جیسے ہی پہنچا، کھانا جیسے رکھا، انہوں نے اچانک حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جناب آرام سے وہ چوڑے ہو کے بیٹھ کے لنگیاں باندھ کے، جب قورمہ بریانی آرام سے وہ چوڑے ہو کے بیٹھ کے لنگیاں باندھ کے جب قورمہ بریانی کھاتے ہیں۔ اب کھانے بیٹھے، جیسے کھانا کھایا تو وہیں دسترخوان پہ ڈھیر، تینوں مر گئے، لاشیں تینوں سونے کے ٹیلے پہ پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنا سفر مکمل کر کے واپس آئے
تو دیکھا تو اس سونے کے ٹیلے پہ صلوات والسلام وہاں سے اپنا سفر مکمل کر کے واپس آئے تو دیکھا تو اس سونے کے ٹیلے پہ تینوں مرے پڑے. آپ نے فرمایا لوگو سنو ادھر آؤ, تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہوں. یہ ہے وہ دنیا کی حقیقت, اور یہ ان حریص لوگوں کی حرص کا نتیجہ جو اس دنیا پر حریص ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. جتنا قناعت کے ساتھ مل جائے اس پر صبر کرنا, ورنہ دنیا کی حرص تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جیسے ان کو ہلاک کر دیا, اور دنیا نے اپنا آپ کچھ نہیں دیا ان کو. یہ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حالت تھی, کوئی دنیا نہیں رکھی, کوئی دنیا. یہاں تک ایک پیالہ رکھا تھا پانی پینے کا, اس گزرے جا رہے تھے, ایک شخص کو دیکھا تو وہ یہ چلو سے بھر بھر کے پانی پی رہا ہے. تو آپ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ یار جو پانی چلو سے پیا جا سکتا ہے تو پیالے کی ضرورت ہے, پیالے بھی پھینک دی. ایسی ترک دنیا, بالکل کوئی گھر نہیں بنایا, بس بالکل کوئی گھر نہیں بنایا, بس سیاحی. اسی ان کو مسیح کہتے ہیں. مسیح میں سیاحت کرنے والا, سیر و سیاحت. مسیح ابن مریم. کوئی گھر نہیں بنا. ایک مرتبہ حواریوں نے کہا, حواری ان کے جو تھے مالدار تھے, تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ کے لیے گھر بناتے ہیں. کہا کہ تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ کے لیے گھر بناتے ہیں. کہا کہ لیکن جہاں میں کہوں وہیں بنانا. ان کے جی ٹھیک ہے چلو. چل پڑے, چلتے دریا کے کنارے پہ آ گئے. کہا یہ جو دریا بہتا نظر آ رہا ہے نا, اس دریا کے بالکل سینٹر میں بنانا. کہا حضرت دریا کے سینٹر میں گھر کیسے؟ نہیں حضرت وہاں تو بن نہیں سکتا, ہم بنائیں گے گر جائے گا, بنائیں گے گر جائے گا, یہ تو وہاں ٹھہرے گا ہی نہیں. فرمایا زمین پہ جو بنے گا وہ ٹھہرے گا, فنا اس نے بھی ہو جانا ہے, فنا اس نے بھی ہو جانا ہے, فنا اس نے بھی ہو جانا ہے. یہ کوئی آسمان و زمین نہیں رہنی اللہ کی ایک ذات رہنی ہے, اس کے سامنے پیشی کی تیاری کرو. ایک مرتبہ کنگھی ایک رکھی ہوئی تھی کنگھی کرنے کے لیے داڑھی بالوں کو, وہ رکھی ہوئی تھی اور پیالہ رکھا ہوا تھا. تو کنگھی کا کیا ہوا, چلے جاتے ایک شخص کو دیکھا اسے ایک تالاب سے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد انگلیوں سے کنگھی کر رہا ہے, انگلیوں سے کنگھی کر رہا ہے. تو کھڑے دیکھتے رہے. کہا کہ کمال ہے, جب انگلیوں سے کنگھی ہو سکتے تو کنگھی. کہا کہ کمال ہے, جب انگلیوں سے کنگھی ہو سکتے تو کنگھی کی ضرورت ہے, کنگھی پھینک دی. تو جو نبی اتنا قناعت والا ہو, قانع ہو, اس سے آپ سونے کے ٹیلے مانگیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ یہ انجام ہوا. تو یہ ہے. تو فرمایا کہ کلا الہاکم التکاثر, کہ بہتات کی حصہ الہاکم التکاثر, کہ بہتات کی حص سے تمہیں غفلت میں ڈال دیا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی, مطلب قبروں میں مر گئے, موت آ گئی. اور تم اگر یہ کہو کہ نہیں نہیں یہ جو مر گئے ان کے ساتھ ہوا ہے, ہمیں تو کوئی موت نہیں ہے, ہم تو ایسی ہی ہیں, نہیں کلا, اللہ نفی. تم بھی یہ نظارہ دیکھو گے, جیسے ان کو موت آئی ایسے موت کا منظر تم نے بھی دیکھنا ہے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. جب قبر کے اندر جب داخل کیا جاؤ گے وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قبر کے اندر ہو کیا رہا ان کے ساتھ. جس قبر پہ جا کے تم فخر کر رہے ہو دیکھو یہ ہماری ہے, یہ تم جب قبر میں جا کے تب پتہ چلے گا تمہیں. ابھی تو قبریں تمہیں پرسکون نظر آتی ہیں, نہیں اندر کیا ہو رہا ہے تمہیں وہاں پتہ چلے گا. یہ بہتات کی حص سے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. اس کے بعد کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں اگر تمہیں علم یقین ہو جائے. اصل میں علم کے تین مدارج نہیں, اگر تمہیں علم یقین ہو جائے. اصل میں علم کے تین مدارج ہیں, ایک علم الیقین, دوسرا عین الیقین, اور تیسرا حق الیقین. دلائل سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو علم الیقین کہتے ہیں, اور مشاہدے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو عین الیقین کہتے ہیں. مشاہدے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو عین الیقین کہتے ہیں, عین کہتے ہیں آنکھ کو. اور تجربے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو حق الیقین کہتے ہیں. جیسے موت جب آنے لگی کہ تو ملائکہ موت جب آئیں گے, اس کو ملائکہ موت جب آتے ہیں اس کو جب دیکھتا ہے مرنے والا, اوہو ملائکہ موت آ گئے. اس سے پہلے سے سنا ہوتا ہے کہ فرشتے موت کے آئیں گے, فرشتے موت کے آئیں گے, یوں قبض کریں گے. تو یہ علم الیقین ہے کہ دلائل کے ذریعے سے انسان مانے تو علم الیقین. جب ملائکہ موت کو دیکھ لے گا تو یہ جو ہے عین الیقین, مشاہدہ کا علم. اور جب روح قبض کر لیں گے تو یہ حق الیقین. اسی طرح سے ایک اور مثال علماء دیتے ہیں, جیسے آگ جلاتی ہے, یہ ہمیں اس کا علم الیقین ہے, یعنی یقینی ہمیں علم ہے اس بات کا کہ آگ جلاتی ہے, ہر آدمی مانتا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ ہے علم الیقین, دلائل سے آپ کو پتا ہے. دوسرا
عین الیقین آگ جل رہی تھی، آپ نے اس کے اندر عین الیقین آگ جل رہی تھی، آپ نے اس کے اندر کپڑا ڈالا، کاغذ ڈالا، اس کو جلا دیا، آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ، اوہو واقعی آگ یوں جلا رہی بھائی، یہ مشاہدے کا لمحہ۔ ایک کہ آپ نے خود اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا، اب ہاتھ کو جلایا تو ہاتھ پھر کھینچا فور، یار باقی آگ جلاتی ہے، یہ حق ہاتھ پھر کھینچا فور، یار باقی آگ جلاتی ہے، یہ حق الیقین تجربہ ہو گیا، ایکسپیریمنٹ آپ کو مل گیا۔ تو یہ تین مدارج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تینوں مدارج علم کے تمہیں مل جائیں گے۔ ایک تو علم الیقین کہ انبیاء وقت نے آپ کو تمہیں بتا دیا، دلائل کی روشنی، معجزات کی روشنی، اگر تم نے اس کو مان لیا تو زہ قسم زہ نصیب، یہ تم یؤمنون بالغیب، غیب پر یہ ایمان لانے والے ہو جاؤ گے، اللہ کے یہاں بخشش، کیونکہ ایمان بالغیب کی قیمت ہے۔ لیکن اگر اس کو نہ مانا تو پھر کیا ہوگا؟ عین الیقین کہ تم اپنی آنکھوں سے جب قبر و حشر کے حالات دیکھو گے، جہنم کے ہولناک ہو جائے گا، اور پھر جب جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جاؤ گے تو حق الیقین تجربہ ہو جائے کہ آگ جلاتی۔ یہ سارے مدارج یہاں پر ذکر کر دیے گئے کہ اس طریقے سے انسان، اور انسان کی نیچر ہے، بعض علم الیقین ہوتا ہے ایک چیز کا، اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، جب تک مشاہدہ ہوتا ہے تو ایک دم کیفیت بدل جاتی، اثر نہیں ہوتا جب تک مشاہدہ ہوتا ہے تو ایک دم کیفیت بدل جاتی ہے۔ چاچا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ کی قوم کے اندر گمراہی پھیل گئی ہے اور وہ گوشالہ یعنی بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی ہے، تو کوہ طور پہ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ کرنے لگ گئی ہے، تو کوہ طور پہ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ کی طبیعت پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا، آپ نے سن لیا، اچھا، تعجب سا کیا، اچھا میں دیکھتا ہوں۔ لیکن جب آئے اور دیکھا قوم کو کہ وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اب مشاہدہ جب ہوا تو آپ کے غضب اور جلال کا کہ سارے پٹکا کے نیچے ماری، 40 تختیاں تھیں توڑ دیں، سب ٹوٹ گئیں، صرف 7 تختیاں بچی۔ 40 تختیوں میں اللہ تبارک و تعالی اول آخر کے علوم سارے لکھوا کے دے دیے تھے۔ جب وہ غصے سے پھینکی اور قوم کی طرف دوڑے، حضرت ہارون علیہ السلام کا گربان پکڑا، گی ہیں، صرف 7 تختیاں بچی، باقی اس 7 تختیوں کے علوم پہ تورات کے اندر چلتے رہے۔ تو ابن عباس فرماتے دیکھو جب علم الیقین تھا تو وہ کیفیت نہیں آئی، لیکن جب مشاہدہ کیا کہ وہ واقعی پوج رہے، اب آپ کا غضب اور جلال کی کیفیت بدل گئی۔ تو انسان کی نیچر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے کے سارے مدارج ذکر کیے، جیسے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اب پیغمبر سوال کر رہا ہے تو اللہ نے تو اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ تمہیں بس ایمان رکھنا چاہیے، تمہیں یقین نہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں۔ اب جب یہ سوال کیا، بلا شبہ میں یہ ایمان ہے، یقین ہے آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی مشاہدہ آنکھوں سے کروں گا تو طبیعت کا اطمینان اور بڑھ جائے گا۔ پہلے ایمان تھا، اب اطمینان بھی ہو جائے گا، طمانینۃ قلب بھی نصیب ہو جائے گی، اور اطمینان ایمان سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے جس کو طمانینۃ قلب شرح صدر کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے 4 پرندے پال لو، کر لو، پورا قرآن میں ذکر کیا اس کو۔ انہیں 4 پرندے پال لیے، جس کے اندر لکھا ہے کہ ایک اس کے اندر جو ہے وہ یہ گدھ تھا، گدھ، ایک اس کے اندر مرغا تھا، ایک اس کے اندر کبا تھا، اسی طریقے سے ایک اس کے اندر جو مور تھا۔ یہ جانور آپ نے پالے، اور ان کو پھر آپ نے پالے، اور ان کو پھر مانوس، ان کا ایک نام رکھ لیا، ان کو پھر مانوس کر لیا اپنے ساتھ، ان کا نام لیتے تو دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ تو جب اچھی طرح یہ مانوس ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا کہ ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ کر دو اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا قیمہ مکس کر دو، ذبح کر کے ان کا قیمہ کر دو اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا قیمہ مکس کر دو، مکس کر کے پھر 4 ڈھیریاں بناؤ، ایک چٹان پہ، ایک دوسری پہ، تیسری چوتھی پہ چٹانوں پہ رکھ دو، پھر ان کا جو اصل نام سے پکارتے تو وہ نام لے کے بلاؤ اس کو۔ تو جو جانور بلاؤ گے اس کی ہڈیاں اس کے سے زندہ ہو کے آئے گا، مشاہدہ آنکھوں سے کرو گے۔ یہ نظارہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، تو انہوں نے وہی کیا، جب رکھ دیا اس کے جب نام لیا اس کا،
تو اسی پر اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ہڈیاں اڑتی ہوئی آ رہی ہیں، پنجے اڑتے آ رہے ہیں، گوشت اڑتا آ رہا ہے، وہ آپس میں مکس ہو گیا، پورا پرندہ زندہ سلامت ہو کر دوڑا ہوا آ گیا چاروں کے چارے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ایسے زندہ کرتا ہوں کہ جس کا جو جز جہاں بھی ہوگا اس کو اکٹھا کر لوں گا اور اکٹھا کر کے زندہ انسان کھڑا کر دوں گا۔ آج یہ عقیدہ معاد والے کہتے ہیں کہ یار جل کے راکھ ہو جائے گا تو راکھ کہاں سے اکٹھی ہوگی، یہ تو جاگ کہاں سے اکٹھی ہوگی، یہ تو جانور نے کھا لیا، شیر نے کھا لیا، مچھلی نے ہڑپ کر لیا، یہ زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے سارا نظارہ دیکھا، جس کا ذرہ جہاں جہاں ہوگا وہاں سے اکٹھا کر کے زندہ انسان کھڑا کرنا ہمارا کام ہے، کھڑا کر دیا۔ تو اس لیے یہ ہے جو وہ گویا کہ مشاہدہ تمانیت، تو اس لیے یہ ہے جو وہ گویا کہ مشاہدہ تمانیت قلب عین الیقین، اس کو فرما رہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم کو یقینی طور پہ معلوم ہو جائے، علم الیقین ہو جائے، لا ترون الجحیم، تو ضرور بضرور تم دوزخ کو دیکھو گے، دوزخ کا جو عین الیقین آنکھوں سے تم اس کا مشاہدہ کرو گے، ثم لا ترون عین الیقین، پھر تم ضرور بضرور اس جہنم کو جو عین الیقین آنکھوں سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ضرور بضرور تم سے جو ہے نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال کیا جائے گا۔ بعض مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امن اور صحت ہے، اللہ نے صحت بھی دی اور امن بھی دیا ہو۔ اب صحت و امن نہ ہو تو زندگی تو بالکل کرکری اجیرن ہے، جیسے دنیا جن خطوں میں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں تو وہاں صحت ہے، امن نہیں ہے، بیچارے ان کی صحت کس کام ہے؟ امن نہیں ہے، بیچارے ان کی صحت کس کام کی بھائی؟ اور یا یہ کہ جب وہ امن ہے صحت نہیں ہے، امن ہے صحت نہیں ہے، بیچارہ بیمار پڑا، کسی کا نہ کھانے کا لطف، نہ پینے کا لطف، نہ جینے کا لطف، تو کیا مزہ امن کسی؟ ہاں دونوں، امن بھی صحت بھی، یہ فرمایا وہ نعمت ہے، ہاں دونوں، امن بھی صحت بھی، یہ فرمایا وہ نعمت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دی، آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کریں گے امن اور صحت کی نعمت تجھے دی تھی، اس سے تو نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اور دوسرا اس سے مراد فرمایا، اس سے مراد کھانا، پانی اور سایہ، یہ تین چیزیں، کہ آپ کو لذیذ کھانا ملا، ٹھنڈا پانی ملا اور سایہ ملا جس میں بیٹھ کے آپ نے کھانا کھا لیا، فرمایا یہ وہ نعمت ہے جس کی آخرت میں پوچھو گی۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کو کھانا پینا مل جائے اور سایہ ہو، اس کے اندر بیٹھ کے کھائے، ہاں دھوپ کے اندر بیٹھ کے کھانا کھائے تو کھا کے سایہ بھی، بھائی یہ تینوں چیزیں۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ اس سے مراد ہر وہ لذت جس کا تعلق کھانے سے ہو، بھلے پینے سے ہو، بھلے پہننے اوڑھنے سے ہو، بھلے عزت دولت سے ہو، عہدہ اقتدار سے ہو، مکان دکان سے ہو، کوئی بھی، یہاں تک کہ بیوی بچے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، تلذذ زندگی کا حاصل کرتا ہے، لطف حاصل کرتا ہے، فرمایا ہر اس نعمت کے بارے میں کل کو پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت دی جس سے تم نے یہ لذت حاصل کی، لطف حاصل کیا، مزہ حاصل کیا زندگی کا، اس کا حق تم نے کیا ادا کیا؟ کھانا تمہیں اچھا ملا، کھایا، اس کے بعد تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کھانا تمہیں اچھا ملا، کھایا، اس کے بعد تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ جیسے لکھا ہے ایک اللہ والے، ان کو دعوت ہوتی تھی، دعوت کھا کے جب گھر آتے تو گھر آ کے 10 نفلیں ادا کرتے، نفس سے کہتے کہ دیکھو آج تجھے دعوت کا لذیذ کھانا ملا ہے، اب تیار ہو جا، 10 نفلیں پڑے گا، 10 نفلیں ادا کر۔ تو مطلب یہ، تو جو تمہیں دیا اللہ نے کھلایا، اس کا کیا حق ادا کیا؟ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کا تصوف یہ تھا کہ فاقے کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے، تو یہ لیکن اس آج خوب کھاؤ اور پھر نفس سے خوب کام لو، خوب کھاؤ خوب کام لو، مطلب ایک اچھا کھایا، اچھا پیا، اچھا پہنا اوڑا، اور پھر اچھی نمازیں پڑھ کے دکھاؤ، اچھے روزے رکھ کے دکھاؤ، اچھی خدمت خلق کر کے دکھاؤ۔ فرمایا آج کا تصوف یہ ہے کہ خوب کھاؤ اور پھر خوب کام لو۔ پہلے تصوف میں فرمایا 1 گھونٹ پانی کا پیتے تھے 24 گھنٹے میں، وہ بھی عام کہتے ہیں روم ٹمپریچر، آپ کی زبان میں روم ٹمپریچر، ٹھنڈا پانی نہیں۔ فرمایا آج کا تصوف یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پیو تاکہ دل سے الحمدللہ نکلے، دل سے۔ ظاہر ہے کہ پانی انسان پیتا ہے جو انسان دل سے، ظاہر ہے کہ پانی انسان پیتا ہے جو انسان کی جو پیاس پوری ہو جاتی، لیکن دل سے وہ لطف تو نہیں آتا،
لیکن فرمایا دل سے الحمدللہ لے کے ٹھنڈا پانی پیو، دل سے الحمدللہ نکلے. جیسے کسی کے سامنے دال رکھ دی تھی نا مہمان کے آگے، کھانا کھا کے فارغ ہوا ہے، کھانا کھا کے کہتا الحمدللہ. جی جناب کیا کہا؟ کہ الحمدللہ. یہ الحمدللہ کیوں کہا آپ نے؟ الحمدللہ کہیں کہ میاں کھلائے کیا ہے؟ دال کھلائے، دال پہ الحمدللہ بولتے ہیں، گوشت پہ الحمدللہ بولتے ہیں. مطلب یہ حالات میزبان کے گھر. اب وہ حدیث میں آتا ہے جو معذر مل بیت، گھر میں جو ہو پیش کر دو مہمان کو. گھر میں دال تھی، دال ہی پیش کر دی، دوسرے دن بھی دال، تیسرے دن بھی دال، چوتھے دن بھی دال. ابھی معذر فی البیت کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب سمجھ لو مہمان 3 دن کا مہمان ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے. 3 دن میں جو معذر فی البیت کا مطلب جب مہمان گھر میں آیا تو فوراً جو گھر میں کھانا وہی پیش کر دو. اس کو انتظار نہ کرواؤ کہ وہ جی بریانی بن رہی، قورمہ بن رہا، وہ بیچارہ اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کیا منتریاں اس کی جواب دے رہی ہیں. نہیں فوراً یہ جو ایپرٹائزر بھی سنت جواب دے رہی ہیں. نہیں فوراً یہ جو ایپرٹائزر بھی سنت ہے بھائی، فوراً کچھ پیش کر دو، اس کو کوئی کھجورے پیش کر دو، کوئی چیز پانی پیش کر دو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں آ گیا مہمان بٹھاؤ. اب چولہے گل چلنا شروع ہوئے، اب وہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے بھی کیا ہے کہ جی وہ میزبان پھر پوچھتا ہے جی آپ کو اس باتوں میں لگانے کی آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟ تو وہ کہتی بھنی ہوئی ہنڈیا کی پسند ہے. وہ بھی پھر یہ بولتا ہے مطلب وہ سوچے باتوں میں لگاؤ، خوشبو کون سی، اود پسند ہے، مشک پسند ہے، یہ بولے گا. وہ اس کے بھی دماغ تو کہیں اور ہے بیچارہ کہاں سے. وہ بھی بھنی ہوئی ہنڈیا، دال روٹی دے دو اس کو، ایک دم اس کو سہارا تو ہو، کھجورے دے دو. یہ تو لمبے اس میں نہ. تو پھر 3 دن جب وہ تو فرا 3 دن کے اندر ایک دن پرتکلف کھانا کھلاؤ. 3 دن میں ایک دن پرتکلف کھانا کھلاؤ، دوسرے دن کھلا دو، تیسرے دن کھلا دو. یہ سنت ہے، طریقہ ہے. یہ نہیں طریقہ کہ تینوں دن ہی آپ دال کھلائے جا رہے ہیں کہ ہم بھی دال ہی کھاتے ہیں آپ بھی کھائیے. اب اسی طرح بیچارہ دال کھلایا جا رہا ہے. اب وہ بیوی نے بیگم سے پوچھا، میاں سے پوچھا یہ جائے گا کب بھائی؟ مہمان تمہارا تو ٹکی ہو گیا، یہ تو جا ہی نہیں رہا، بہت دن ہو گئے، پوچھو بھی تو صحیح. اچھا میں بھی احساس دلاؤں اس کو بھی، پوچھو بھی تو صحیح. اچھا میں بھی احساس دلاؤں اس کو بھی، بہت دن ہو گئے. تو آ کے بیٹھ گیا مہمان کے پاس، کہا کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ اب وہ مہمان بھی سڑا ہوا تھا بیچارہ، 14 دن سے. کہا کہ چاند کی تو پتہ نہیں، دال کی 14 تاریخ ہے. چاند کی تو پتہ نہیں، دال کی 14 تاریخ ہے. تو مطلب یہ کہ اب یہ بھی نہیں کہ آپ وہی کھلاتے جائیں، اچھی چیز بھی کھلائے اس کو. تو بہرحال تو فرمایا کہ یہ نعمتیں جو ہے کھانے پینے کی، اس کی آخرت میں پوچھو گی. تو لذت جس چیز میں حاصل ہوئی، بلکہ گھر سے باہر نکلے حجرے سے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی چلے آ رہے ہیں. اب فرمایا کہ ابوبکر عمر سے کہا کہ تمہیں کس چیز نے گھر سے باہر نکالا؟ فرمایا الجوع، بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکالا، بھوک سے بے چین ہو کے نکلے. کہا کہ اچھا، کہا کہ مزے کی بات ہے کہ مجھے بھی بھوک نے بے چین کر کے باہر نکالا. فرمایا چلو آؤ فلاں انصاری صحابی کے یہاں چلتے ہیں. ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے تو وہ موجود نہیں تھے گھر میں. ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ساتھ ابو بکر عمر، بڑی خوش ہو گئی. تو آپ نے پوچھا فلاں کہاں ہیں؟ ابو حیثم صاحب. عمر بڑی خوش ہو گئی. تو آپ نے پوچھا فلاں کہاں ہیں؟ ابو حیثم صحابی کا نام تھا. ابو الحیثم کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ ٹھنڈا پانی لینے کے گئے تالاب پہ، آپ آئیے تشریف لائیے. اچھا. تو آپ جو ہے آگے 4 پہیاں درخت کے نیچے بچھا دی انہوں نے، وہ بیٹھ گئے. تو اب وہ اتنے میں وہ پہنچ گئے ٹھنڈا پانی لے کے. انہوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر بڑے خوش ہوئے، نعرہ مارا. کہا کہ آج جیسے معزز مہمان میرے گھر میں ہیں، روئے زمین پہ کسی کے گھر میں ایسے مہمان نہیں ہیں. اتنے خوش ہوئے، جلدی سے آئے تو مصافحہ کیا. تو کھجوریں 3 طرح کی کھجوریں لائے، اس میں کچی بھی، پکی بھی، اور درمیانی آدھی کچی آدھی پکی بھی، تینوں طرح کی لائے. آپ فرمایا کہ پکی لے کے آتے نا. عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، میں نے سوچا یہ ہر کیٹیگری لے آؤں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کھائیے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والی بہت پسند تھی، کچی آدھی پکی، وہ آپ کو بہت پسند ہوتی تھی. آپ نے شوق سے وہ کھائیں اور انہیں ٹھنڈا پانی پیش کیا.
ادھر انہوں نے چھری نکالی اور بکری ذبح کرنے کے لیے چلے. آپ نے فوری ہدایت فرمائی سنو دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنا اور نہ بہت زیادہ چھوٹا بچہ ذبح کرنا. یہ ٹھیک ہے. تو وہ گئے اور جا کے تیار کی, سالن تیار کیا. اب سالن دو طرح کا, روسٹ بھی تیار کیا اور شوربے والا بھی تیار کیا. اب دونوں برتن سامنے رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی یہ تم نے شوربے والا بھی بنایا دوسرا بھی بنایا بھونا ہوا. کہا کہ اللہ کی بھی جیسی چاہت آپ کی ہوگی, آپ بھونا والا کھانا چاہے بھونا والا بھی کھائیں, کھانا چاہے بھونا والا بھی کھائیں اور شوربے والا روٹی سے کھائیں وہ بھی کھائیں. اس لیے میں ساری یہ وہ انواع رکھ دی ہیں. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے اس میں سے ایک روٹی لی, روٹی کے اوپر گوشت رکھا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر میں دے دو کہ 2 دن سے فاطمہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے. فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر میں دے دو کہ 2 دن سے فاطمہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے. میری لخت جگر فاطمہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے, جاؤ یہ کھانا وہاں پہنچا دو. تو دینے چلے گئے. اب اس کے آپ نے کھانا تناول فرمایا. کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئے. اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ثم آیت پڑھی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا کہ یہ جو ہم نے کھایا ہے نا کل روز قیامت میں اس کے بارے میں بھی پوچھو گی. یہ کھایا اس کا کیا حق ادا کیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنے فاقے کے بعد ایک دن کھانا اچھا مل گیا تو رسول اللہ فرما رہے کہ اس کی پوچھ ہونی ہے ہم سے. ہم تو صبح شام کھاتے ہی یہی ہیں, بس اعلیٰ اعلیٰ روز صبح شام دسترخوان. اور خاص طور پہ یہ اعتکاف کے اندر ہمیں 2-3 دن سے اعتکاف میں ہے, کیا دسترخوان پہ جنت کے کھانے آ رہے ہیں. ہم تو ان جب وہ بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اتنے اچھے کھانے بھیج رہی ہیں. بعض اعتکاف والے تو کل بھی جانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جی حضرت کیا بات ہے ماشاء اللہ کیسے کھانے, یعنی یہ سحری افطاری بھی نہیں, صبح دوپہر شام تینوں ٹائم ملتے. تو ہم تو دعائیں دیتے ہیں ان خواتین کو جو بنا کے بھیجتی ہیں. اور یہ ہمارے سامنے یہ علی شیخ بیٹھا ہے, آج تو اتنا اچھا کھانا بنا کے لایا جس کو میں ڈبے میں بند کر رکھا ہوا ہے. تم لوگوں کو دکھایا بھی نہیں, وہ دکھانا بھی نہیں. ہاں اتنے اچھا چکور بنا کے لایا, چکور. اب تیتر بیٹے چکور لاتا ہے یہ آدمی. لہٰذا آپ لوگ خالی آج جائیں, انشاءاللہ کل ہم خود کھائیں گے. تو مطلب دیکھو اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آپ آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دسترخوان سجا دیے ہیں. اور جو بہنیں یہ محنت کر رہی ہیں دل سے ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی آل اولاد کو ظاہر باطن کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اور انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گی, نوازی جائیں گی, اس لیے کہ جس کیفیت سے اور انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گی, نوازی جائیں گی, اس لیے کہ جس کیفیت سے ہم کھاتے ہیں, جس طرح دعائیں دیتے ہیں. تو ہم تو ہمارے تو قدم قدم پہ ہم سے تو پوچھو نہیں بھائی, اتنا اعلیٰ اللہ عطا کرتے ہیں. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن مل گیا ہے اتنے فاقوں کے بعد, تو آپ اس پر فرما رہے ہیں. جبکہ گھر میں بھی فاقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہ دے, اور فاطمہ اور بچے بھی بھوکے ہیں. تو ثم لتسألن یومئذ نہیں. جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام ایک دم گھبرا گئے کہ یار اچھا اس کھانے کی بھی پوچھ ہو جائے گی, اتنے فاقوں کے بعد ملا. تو کہا یہ فرمایا آپ پوچھ ہوگی, لیکن اگر تم یہ دعا پڑھ لو تو پھر پوچھ نہیں ہوگی. یہ دعا اگر پڑھ لو تو پوچھ نہیں ہوگی. اور وہ دعا یہ الحمدللہ الذی اشبعنا, الحمدللہ الذی اشبعنا, کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیٹ بھر کے کھلایا, کھانا کھلایا. وَأَنَمَ عَلَيْنَا, اور ہم پہ یہ انعام کیا کہ یہ کھانا ہمیں عطا کیا. وَأَفْضَلَ, اور ہمیں یہ فضیلت نصیب فرمائی. یہ اگر پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کے شکر کے حق کو قبول کر لے گا اور آخرت میں پوچھے گا نہیں. کتنی نبی دیکھو کتنے رحیم ہے, کتنے نبی دیکھو کتنے رحیم ہے, ہر چیز کا راستہ بتا دیا. اور ہم جیسوں کے لیے جن کو صبح شام ماشاءاللہ سے کھانے ملتے ہیں, ہمیں تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے دنیا میں شکر کا حق ادا ہو جائے اور اللہ اس کو قبول کر, آخرت میں ہم سے کو پوچھنا ہو جائے کہ کھایا تھا تو کیا پھر. اور آپ اعتکاف والے تو آگے پھر بھی ماشاءاللہ روزانہ 10 ہزار استغفار پڑھ لیتے ہیں, 10 ہزار صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں, اور کتنی نفلیں پڑھ لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ ضرب لگ جاتی ہیں. تو چلو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول کرے, اللہ کی رحمت ہے. تو یہ فرمایا پہ ضرور بضرور اس دن تو مجھے نعیم یعنی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
اس میں ایک چٹکا یاد آ گیا. ہمارے استاد تھے مفتی نعیم صاحب, کراچی جامعہ بنوریا سائٹ کراچی پاکستان کے محترم شیخ الحدیث, میرے استاد بھی ہیں, وہ وصال فرما چکے ہیں. تو بڑے جولی تھے, پڑھانے میں بھی بڑے جولی تھے, تو اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ پڑھاتے تھے, جو خروش سے پڑھاتے تھے, اور کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو میں تمہیں یہ موتی ہیرے جو تقسیم کر رہا ہوں یا جو پڑھا رہا ہوں, کہ تم میں کوئی ظالم ایسا نہیں کہ یہ سونے کے پانی سے لکھے اس کو قدر پڑھا رہا ہوں, کہ تم میں کوئی ظالم ایسا نہیں کہ یہ سونے کے پانی سے لکھے اس کو قدر کرے, سونے کے پانی سے لکھے کوئی ہے قدردان, یوں کہتے. پھر آخر میں کہے ابے ظالموں کوئی ایک تو لکھ لاؤ یار, کوئی ایک آدمی تو لکھ لاؤ, میرے سبق کی قدر کر لو, سونے کے پانی سے لکھو ہیں, اور پھر کے پانی سے لکھو ہیں. اور پھر فرماتے جوش میں آ کے اگر تم نہیں لکھو گے اور میرے سبق کی قدر نہیں کرو گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے کہ نعیم کا سبق تم نے لکھا کیوں نہیں, نعیم کا سبق تم نے یاد کیوں نہیں کیا, نعیم کے سبق کی تم نے قدر کیوں نہیں کی. کل روز قیامت میرے بارے میں پوچھو گی, تو میرے بارے میں پوچھو گی. خیر تو بارہ وہ بھی نعمت میں وہ بھی شامل ہے. ایسے استاد عالم فاضل ملنا یہ بھی نعمت ہے. انہوں نے جو ہمیں پڑھایا سکھایا, تو یقینا ہم سے پوچھو گی کہ بھی تو استاد کے سیکھے پہ کیا عمل کیا تم نے. تو بہرحال تو یہ سورج یہ تکاثر ہے کہ جس میں بہتات کی حرص سے انسان کو ہلاک کیا ہے. اگر و تعالیٰ جو ہے اس طرح کی غفلت سے محفوظ فرمائے اور اپنا تیقظ نصیب فرمائے, اپنا تیقظ نصیب فرمائے. وہی بات ہے نا, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے, اپنی تجھ سے فقط فریاد رہے, اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو نصیب ہو جائے تو ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رحیم دعا کے بعد انشاءاللہ ذکر کی محفل ہوگی, تو مختصر دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ جو تفسیری نکات بیان کیے گئے ان کو قبول و منظور فرما, ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما, عافیت دارین نصیب فرما, اور یا اللہ ہر طرح کی یا اللہ عافیت امت مسلموں کو نصیب فرما. جہاں جہاں امت مسلمہ مشکلات میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں ہیں, جنگ کے حوالے میں ہیں, یا اللہ دشمنان اسلام سے یا اللہ امت مسلمہ کو محفوظ و معمون فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی خیر